بہکاوے ڈرامہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زبردست بننے والی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ جب جہانگیر اور ستارہ کو ہوٹل کا مالک ہوٹل سے نکال دے گا، کیونکہ انہوں نے تو جہانگیر کا ہی کام تمام کر دیا ہے، یعنی کہ اس کے پاس جو بھی روپیہ پیسہ ہوتا ہے وہ سارے کا سارا ہوٹل کا جو وہ ملازم ہے وہ نکال لیتا ہے مالک کے ساتھ مل کر۔ اس لیے اب وہ جہانگیر اور ستارہ کو ذلیل و خوار کر کے وہاں سے نکال دیں گے اور جہانگیر سے کہیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ تم اس لڑکی کو بھگا کر لے کر آئے ہو، بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چپ چاپ چلے جاؤ، ورنہ مجبوراً ہمیں پولیس کو بلانا پڑے گا۔ پولیس کا نام سنتے ہی جہانگیر اور ستارہ تو وہاں سے نکل لیں گے، لیکن اب یہاں پر جہانگیر اور ستارہ کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کے پاس ویسے ہی ان کا روپیہ پیسہ جو ہے وہ موجود ہے، لیکن وہ تو جب پہنچیں گے اپنے ٹھکانے پر تو دیکھیں گے تو ان کے تو بیگز ہی خالی ہوں گے۔ فی الحال تو جہانگیر جس گروپ میں کام کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ جس گروپ کے ساتھ مل کر لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، اس گروپ کا ہی بندہ اس کی رہائش کا انتظام کرتا ہے۔ ستارہ تو جہانگیر کو مشورہ دیتی ہے کہ اس کے گھر چلے جائیں، یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ جہانگیر تمہارے پاس تو اتنا روپیہ پیسہ ہے تو کیوں نہ ہم تمہارے رشتہ داروں پر کیس کر دیں اور تم اپنے گھر میں ہی شفٹ ہو جاؤ مجھے لے کر۔ لیکن ستارہ کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ جہانگیر تو اس کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے اور اس کے پاس کوئی جائیداد وغیرہ نہیں ہے، کیونکہ جہانگیر کو پتا تھا کہ وہ اس گھر میں آ تو چکا ہے، لیکن اگر کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دے گا تو وہ اس گھر سے کوئی بھی چیز نہیں لے کر جا سکتا۔ اس لیے اس نے ستارہ کا استعمال کیا ہوتا ہے، کیونکہ ستارہ کو اپنے محبت کے جال میں پھنساتا ہے اور ستارہ تو خود بخود ہی جہانگیر کی خوبصورتی دیکھ کر اس کی محبت میں گرفتار بھی ہو جاتی ہے اور اس کی خاطر زبیر کو زہر بھی دے کر پہنچ جاتی ہے۔ لیکن دوسری جانب ڈاکٹر صاحبہ جنہیں آؤٹ آف کنٹری جانا ہے، اس لیے وہ زینت کو اپنے پاس بلائیں گی اور اس سے ساری بات ڈسکس کریں گی کہ میں آؤٹ آف کنٹری جا رہی ہوں اور اس گھر میں رہنا اب تم نے ہے۔ تو زینت کو تو یقین ہی نہیں آ رہا ہوگا، تو ڈاکٹر صاحبہ کہے گی کہ مجھے تم سے زیادہ کسی اور پر اعتبار نہیں ہے۔ زینت کی تو خوشی کا کوئی بھی ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا۔ بہرحال وہ اب یہاں پر نیلم اور اپنے چچا کو کہتی ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اس گھر میں میرے ساتھ چلنا ہوگا، کیونکہ اتنے بڑے گھر میں اکیلی تو نہیں رہ سکتی اور وہیں سے ہی ہم اپنا بزنس بھی سیٹ اپ کر لیں گے۔ تو اب یہاں پر نیلم زینت کو یہ خوشخبری سنائے گی کہ ملک صاحب کے آفس میں بھی کھانا آپ ہی بنا کر بھیجیں گی۔ تو یہاں پر زینت کہتی ہے ٹھیک ہے میں بنا کر بھیج دیا کروں گی، لیکن زینت بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ اس کا تو کاروبار چل پڑا ہے۔ زینت تو اب ہاتھ اٹھا اٹھا کر ڈاکٹر صاحبہ کو ہی دعائیں دے رہی ہوتی ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ کی وجہ سے ہی آج وہ اس سچویشن میں ہوتی ہے کہ اسے زبیر جیسے انسان کی ضرورت ہوتی ہی نہیں ہے۔ جبکہ دوسری جانب جہانگیر اور ستارہ میں تو الگ ہی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ جہانگیر جب ستارہ کو ہوٹل سے لے کر باہر نکلتا ہے اور آس پاس پھر رہا ہوتا ہے اسے لے کر، تو یہاں پر ستارہ کہتی ہے کہ آخر تم کرنا کیا چاہ رہے ہو، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، تم کچھ نہ کچھ کرو نا۔ تو اب یہاں پر جب جہانگیر سے ستارہ ایسے کہتی ہے تو ستارہ کے اس طرح سوال کرنے پر جہانگیر کو تو کافی زیادہ ستارہ پر غصہ آتا ہے اور وہ ستارہ سے کہتا ہے کہ میں تمہاری وجہ سے بہت بڑی مشکل میں پھنس چکا ہوں، اگر میں اکیلا ہوتا تو میں کہیں بھی رہ سکتا تھا، لیکن اب تمہاری وجہ سے میں کہیں رہ بھی نہیں سکتا، کیونکہ 100 سوال و جواب ہوں گے کہ یہ لڑکی کون ہے اور میں کیا بتاؤں گا کہ میں کسی کی بیوی کو بھگا کر لے کر آیا ہوں۔ تو یہاں پر ستارہ اب جہانگیر سے کہتی ہے کہ میں نے تو تمہاری وجہ سے ہی اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ جہانگیر بھی اب ستارہ کو صاف صاف کہہ دے گا کہ چلو میں نے تو تمہیں گھر سے بھاگنے پر اکسایا تھا اور گھر سے زیورات اور مال لانے کے لیے کہا تھا، میں نے تمہیں یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم زبیر کی جان ہی لے لو، تمہاری روح نہیں کانپتی تھی کسی کی جان لیتے وقت۔ تو ستارہ کہتی ہے جہانگیر میں نے تمہاری وجہ سے ہی اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ تو جہانگیر بھی اب ستارہ سے صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ مجھے تو اب ہر وقت یہی خطرہ رہتا ہے کہ کہیں پولیس ہمیں پکڑ کر نہ لے جائے، کیونکہ جس طرح کا تم نے کام کیا ہے اس میں ہم دونوں ہی بری طرح سے پھنس جائیں گے۔ اور ابھی تو ستارہ کے سامنے جہانگیر کی بھی اصلیت کھلنا باقی ہے کہ جہانگیر کوئی امیر ترین شخص نہیں ہے، بلکہ ایک چور اور ڈاکو ہے اور اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا رہتا ہے اور نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ ایسے فریب کر چکا ہے۔ اور جب پتہ چلے گا کہ جو مال وہ زبیر کے گھر سے لوٹ کر لائے تھے وہ مال بھی ان کے بیگ میں موجود نہیں ہے، تو دونوں میں اچھی خاصی لڑائی بھی ہوگی اور ستارہ کو پچھتاوا بھی ہوگا کہ اس نے زبیر جیسے شوہر کے ساتھ بے وفائی کی تھی، اس لیے ہی شاید اسے یہ سب سزا ملی ہے۔
لیکن پھر پچھتانے سے کوئی بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ دوسری جانب زبیر کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہوتا ہے اور وہ رو رو کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافیاں بھی مانگ رہا ہوتا ہے، اور اب وہ یہی چاہے گا کہ وہ زینت سے بھی اپنے رویے کی معافی مانگ لے۔